السلام علیکم جی، مختلف موضوعات پر آج بات کرنی ہے، جن میں سے ایک کتاب جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ویٹنگ فار اللہ کے نام سے ہے وہ ایک کتاب۔ اچھا، یہ کتاب جو ان سی ہے نا، اس سب سے پہلے جس صاحب نے لکھی تھی، ان کا نام تو نہیں مجھے معلوم، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک جوئش جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم دنیا پہ کیسے قابو پا سکیں اور کس طریقے سے ہم اپنا اقتدار قائم کریں، پوری دنیا کے اوپر رول کریں۔ اور وی آر جوئش، یعنی کہ جوئش وہ کہتے ہیں کہ ہم جوز ہیں، ہم نگینے ہیں یا ہم جواہرات ہیں، اور باقی سب ایویں ہی ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا یقین ہے، اور جس کے اوپر وہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو ایک ریسرچر تھے، وہ ان کو یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس معلومات ہے، تو ان کے جو ایک ریسرچر تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو نا یہ قرآن پاک میں سے وہ جو لوپ ہولز ہیں جن کو ہم مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کر سکیں، جو وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے۔ تو وہ بڑے سیریس تھے، اور اس میں جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے جیسے تورات ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اگلا ورژن ہے۔ اور اس میں سے وہ یقین کر گئے، اور جب یقین کر گئے تو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ وہ مطلب کنورٹ نہیں، مطلب انہوں نے شو نہیں کیا، کنورٹ تو ہو گئے، یقین تو کر گئے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں، اور انہی کے اوپر یہ ایز اے رسول جو نا کتاب بھی اتری، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور باقی کی چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ تفصیل میں نہیں ہم جاتے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو انہوں نے ان کو یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ بات بتاؤں گا اپنی ارد گرد کسی کو بھی، تو مجھے دور کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے میں جو ان سے راستے سے بھی ہٹا دیا جاؤں، اور یہ پھر راز ہی رہ جائے گا۔ وہ خاموش رہے، اور انہوں نے اپنی ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ جو ڈائری لکھی، اس ڈائری کو بک کی شکل دی اور پبلش کی بعد میں، لیکن اس ڈائری کے اندر جو ان سے تھا نا، وہ ساری معلومات انہوں نے اکٹھی کی، جو اس کو وہ ایز اے وار میپ جو نا تیار رکھتے تھے۔ اچھا، اس کا نام جو ہے نا بک کا، وہ رکھا تھا انہوں نے ویٹنگ فار اللہ۔ اس کے بعد جو نا اس نام سے بہت ساری کتابیں چھاپ دی گئی، بڑے زبردست طریقے سے، جن میں سے ایک رونڈا برائن جو ہیں، انہوں نے ویٹنگ فار اللہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویٹنگ فار اللہ کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر اسی طریقے سے کافی سارے لوگوں نے لکھی، اور وہ اس سے قریب ہی ہیں، یعنی کہ موضوعات مختلف ہیں، وہ علاقائی ہیں یا کچھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، تو اگر آپ گوگل کو سرچ کر کے لکھیں گے نا ویٹنگ فار اللہ، تو اس میں آئے گا آپ کو آنسر۔ یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستانی پولیٹیشینز ویٹنگ فار اللہ، ٹھیک ہے، وہ یہ آنسر آئے گا گوگل کا، بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ اچھا، ویٹنگ فار اللہ بک کے حساب کریں گے سرچ، تو آپ کو یعنی کہ بائی کرنے میں جو نا مل جائیں گی، لیکن وہ رونڈا برائن کی ملے گی، وہ بے نظیر بھٹو کی ملے گی۔ بے نظیر بھٹو کی جو بک ہے اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی کچھ سورس لگائیں گے آپ کو مل جائے گی۔ یہ بک جو سی ہے نا، یہ اس کا ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا اس طریقے سے تھا کہ ان صاحب نے اس بک کو نکالا، اس کو پبلش کر دیا، پبلش کر کے پھر وہ انڈیا میں آئی، اس کا ترجمہ ہوا، اردو ترجمہ انڈیا میں اردو ترجمہ ہوا۔ انڈیا سے بہت ساری کتابیں جو نا آپ کو اردو پرنٹ ہوئی ملتی ہیں، جو بڑی نارمل سی بات ہے۔ تو وہ بک جو سی تھی نا، ایک صاحب کے ہاتھ آئی، یعنی کہ یہ سارا جو نا انہوں نے پھیلایا تھا ایک دم سے کہ یہ بک نکل جائے۔ اور یہ واقعہ ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 80s کے بعد کا، 90s کا۔ اور یہ جس ٹائم میں بک نکلی، تو یعنی کہ بک جو تھی، وہ ایک صاحب جو تھے، جو میرے واقف تھے، اور راول پنڈی میں 6 روڈ پر ایک انگلش میں جو نا ایک انگلش لینگویج کورس کر رہا تھا ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، وہاں پر وہ بھی صاحب پڑھتے تھے۔ وہ کافی کیا کہتے ہیں، سینئر تھے میرے سے، تو ان سے جب باتیں ہوتی تھیں تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا مطلب شوقین بندہ ہے۔ تو ان صاحب کے پاس وہ بک تھی
لیکن وہ اس طرح سے تھی کہ وہ بک جو سی تھی نا وہ فوٹو کاپی ہوئی بھی تھی. تو یہ تھا کہ جو وہاں پہ ایک ٹیچر تھی ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ اس کے پاس بک ہے اور وہ انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ چلو تم پڑھ لو تو یہ یہیں پہ ہوگی. تو میں صبح یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑتا تھا, اسکول چھوڑ کے پھر میں وہاں پہ چلا جاتا تھا انگلش لینگویج کورس کرنے کے لیے. تو میں وہاں پہ تقریباً 2-1 گھنٹے ہوتے تھے تو میں پڑھتا تھا. میرے سے غلطی یہ ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی کاپی کروا دو. انہوں نے کہا اچھا میں کاپی کروا دوں گا. لیکن مجھے یہ مطلب احساس نہیں ہوا کہ میں اس کو نا ان کے آنے سے پہلے کاپی کروا لوں, جبکہ بالکل نیچے جو نا کاپی ہوتے تھے. اگر میں بغیر بتایا ان کو کاپی کروا دیتا, انہوں نے مجھے دی نہیں اصل میں. تو غلطی میری بھی, اور لیکن میں چوری بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ بھی اب بات کر لیں. تو انہوں نے مجھے دی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے جب دی تھی تو پڑھنے کے لیے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں تمہیں دوں گا نہیں لیکن پڑھ لو. تو وہ تقریباً آپ ایسا کر لیں کہ میں روز کی ریڈنگ کرتا تھا تقریباً 15-20 دن جو انسان ہے, یا 1 مہینہ ہوگا ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد, یہ بات بھی کافی پرانی ہے. تو میں نے وہ پڑھی تھی. تو اس میں تھا کیا, اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میری یادداشت میں آ جاتی ہے کہ کیونکہ ایک تو بہت جلدی میں اور مطلب اس نظر اچھی کوئی اس طرح کی بک ہوتی ہے نا, وہ بار بار پڑھی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے. میں نے ایک ہی دفعہ پڑھی ہے. اس میں سارے اعداد و شمار تھے کہ مسلم کنٹریز کہاں ہیں, مسلم آبادیاں کہاں ہیں, مسلم لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں, ان کی سوچ کو کیسے قابو کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ تھی جو جوئش جون سے تھے نا ایز اے وار پلان کے طور پہ یہ سب رکھتے تھے. اچھا ان کی فیملیز کتنی ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں, کس کس طرح کے ان میں لوگ پائے جاتے ہیں, ان میں ذات برادری ہیں کس طرح سے ہیں, ان میں جو میں کسی کو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ان میں جو اس نیچر کے لوگ جو کہ بہت ہی مفاد پرست ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کو ہم عام زبان میں گھٹیا نیچر کا کہتے ہیں, وہ بھلے کرسچن ہو, بھلے جوئش ہو, بھلے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, جو قبیلے جو گھٹیا نیچر کے ہوتے ہیں, یعنی کہ چھوٹی بس ٹکے کے پیچھے دنیا کسی کی جہنم کر دیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے, ہوتے انسان ہی ہیں. تو ان کی اکثریت آپ کہہ لیں ان میں اس طرح کی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کس طریقے سے اعلیٰ مقام تک پہنچانا, ان کے اوپر کیسے انویسٹ کرنا, خاص تعلیم ان کو کس طریقے سے دینی کہ وہ پڑھ لکھ کے ان سیٹوں پر پہنچ جائیں کہ وہ پورے نظام کا بیڑا کرک کر دیں. تو یہ ان کی پلاننگز ہوتی تھی, جو ان کے عمل ہوتے تھے. ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہوا تھا اس میں. اچھا پھر وہ ذکر کیا مطلب پوری معلومات دی ہوئی تھی. تو میں جب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے سمجھ میں مطلب اتنا نہیں آ رہا تھا کہ کیونکہ وہ ایک دفعہ میں پڑھنے والی بک نہیں تھی. اچھا پھر اسی طریقے سے ان کے وسائل, ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, ان کے جو ممالک ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں, ان میں رمق کس طرح کی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جو چیزیں نا علاقہ وائز تھیں, علاقہ وائز, یعنی کہ اس کے اندر میپس بھی تھے, لیکن میں نے میپس کو بھی غور سے نہیں دیکھا سمجھا. لیکن وہ میپس اس طرح سے تھے کہ اگر آپ دنیا کا میپ دیکھیں اس میں سے ممالک کو نکال دیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے, یہ ایران ہے, یہ افغانستان ہے, ان کو نکال دیں تو وہ اس طرح سے میپ تھے کہ ان کے گروپس بنے ہوئے تھے. اوپر جو انسان اگر اسکیچ رکھیں ممالک کا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسے تقسیم ہے, برادریوں پہ تقسیم ہے. اچھا یہ چیز جو سی تھی وہ مطلب بڑی ڈیٹیل سے تھی. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو معدنی ذخائر ہیں وہ کس کس طرح کے ہیں اور کہاں کہاں پہ موجود ہیں, اور اس کو ہم نے کس طریقے سے قابو کرنا. تو اس کے اندر جو اصل چیزیں آ رہی تھی نا وہ ہر علاقے کی, جیسے آپ نے اگر تذکرہ بابری پڑھی ہوئی ہو تو وہ ایک اپنی یادداشت لکھتا ہے. تذکرہ بابری جو سی ہے نا وہ بابر کی ڈائری ہے. تو اس میں وہ لکھتا ہے میں یہاں پہ گیا, یہاں پہ گیا, یہ چیز دیکھی, یہ چیز دیکھی, یہ چیز دیکھی, اس علاقے کے لوگ ایسے ہیں, ان کا مزاج ایسا ہے. تو بڑی نالج والی بک ہے, اور دنیا کی یعنی کہ چند جو علم والی بکس ہیں نا ان میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور بہت بڑی سیل بھی ہے اس کی. اس کا انگلش ترجمہ جو تھا نا وہ بہت بڑی تعداد میں سیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بک, اچھا اس میں ہر جگہ پہ جو سی تھی نا کہ معدنی ذخائر مڈل ایسٹ میں کیسے ہیں, ایشیا میں کیسے ہیں, ساؤتھ ایسٹ میں کیسے ہیں, تو یہ سارا
پلان کیا جاتا ہے. پھر یہ کس طریقے سے مذہب کو سمجھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے اور رکھنا ہے, تو اس کے فارمولاز جو اپلائی وہ کرتے آئے وہ سب کچھ تھا. تو پھر ان کی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کس طرح کا ہے اور ان کو محدود کیسے رکھنا ہے, ان کو کس طرح کے پرابلمز میں گھیر کے رکھنا ہے, ان کے اوپر فوڈ کے کرائسس کیسے رکھنے ہیں تاکہ یہ علم حاصل نہ کر سکیں. تو یہ بالکل واضح طور پہ ہے, یعنی کہ سب سے بڑا لچا اور سب سے بڑا جو انسان ہے وہ الزام تراش ہوگا. اس طریقے کے جو ہے نا وہ لوگوں کو, یعنی کہ گھٹیا لوگوں کو کیسے اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے. اگر آپ لیٹ سپوز پاکستان کے اندر دیکھیں تو سپریم کورٹ میں کون سے اس وقت میں لوگ ہیں, مطلب وہ ساس کی کا مقدمہ لے کے خود بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے قریب ہی نہیں جانے دینا, اور جو اس کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں نا نیچے تک وہ سارے اسی طرح کے گھٹیا لوگ ہیں. تو وکیل وکلا جس طریقے سے پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ جو ان سے نا جس طریقے سے اس کو کس طریقے سے طاقت میں رکھنا ہے اور ہم نے آرگنائز طریقے سے کیسے ان کو سپورٹ کرنی ہے دنیا میں سے. یعنی کہ آج جو عمران خان ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر بیٹھے, ٹھیک ہے, اور وہ اکیلے تو نہیں تھا, اس کے ساتھ تو چیف جسٹس سے لے کے اس کے ہم خیال ججز وہ تمام تو اس کے ساتھ ہی تھے نا. کیا انہوں نے کوئی ایسا کوئی الفاظ منہ سے نکالا ہے کہ اس نے غلط کیا؟ وہ تو پروٹیکٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ میں صرف چند ایک لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں تو اس کو مدد کرنے والے لوگ اسٹل موجود ہیں, اور وہ کوئی ان کو ریگریٹ نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری امپائر قائم رہے. اس حد تک جو انسان یہ چیز, یہ حقیقت ہے جو سچ بولنا جو انسان بڑا ضروری ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں. اچھا, مزید اس بک میں یہ تھا کہ ان کے جو اسکول کالجز ان کے تعداد کتنی ہے, پھر ان کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے, دور حاضر کے حساب سے کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کو کس طریقے سے روکا جائے, ان کے اندر رجحانات کس طرح سے پیدا کی جائیں, یہ ساری چیزیں جو ان سے نا اس میں تھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ جوئش کتنے ہیں, کرسچن کتنے ہیں, اس میں ہندوز کتنے ہیں, ان میں دیگر لوگ کتنے ہیں, مسلمان کتنے ہیں, پھر یونیورسٹیاں مسلمانوں کے پاس کتنی ہیں, 2 تھی ٹوٹل جن کو یونیورسٹی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو انسان نا کتنے محلات ہیں جو ریکگنائزڈ محلات ہیں, تو وہ چند ایک کے سوا جو تھا نا, مطلب 2 3 4 ہوں گے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن 10 نہیں تھے جو کہ نان مسلمس کے تھے, یوں آپ کہہ لیں نان مسلمس کے تھے, وہ 10 بھی نہیں ہوں گے, اور سینکڑوں کی تعداد سے جو نا مسلمانوں کے تھے, اور ان کے اخراجات بتائے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے ان میں, یعنی کہ سعودی عرب میں کتنے ہیں, کویت میں کتنے ہیں, جو محلات ہیں جن کے بڑے ایکسپینسز ہیں. اچھا, وہ جو 10 سے کم تھے اس میں بیکنگم پیلس کہہ لیں, اس ٹائپ کے کہہ لیں, ان کے پروفٹس بتائے ہوئے تھے کہ ان کو کیسے میوزیمز میں کنورٹ کیا ہوا ہے. وہ بھلے وہ جس جگہ پہ مرضی ہوں, بھلے وہ فرانس میں موجود ہوں, تو ان کو کیسے کنورٹ کیا ہوا ہے اور ان کے پروفٹس کتنے ہیں, ان سے انکم کتنی آ رہی ہے, ان پہ کیسے ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں. وہ صرف ایک سیمبل کے طور پر ہے. اچھا, جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کیا علم بانٹا جا رہا ہے اور کیا علم سیل کیا جا رہا ہے, ان کی انکمز کتنی ہے, کتنی دنیا سے جناب وہ آپ کہہ لیں کہ آئرلنگٹن جو یونیورسٹی ہے ڈیلس کے ساتھ ایک شہر ہے, اور وہ کتنی بڑی ہے, کتنے بڑی تعداد میں, تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے نا اس میں بچہ پڑھتا ہے. بچے سے مراد یہ بچہ بڑا ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے, اور پوری دنیا سے وہاں پہ آتے ہیں, اور وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے نا علم حاصل کرنے والے لوگوں کو علم دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, اور وہ جاتے کس نیت سے, وہ ان کی شعور کی معراج کیا ہے, وہ کس طریقے سے ورک کرتے. تو یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں نا, یہ اس کے اندر بالکل درج تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ اگر اس کو آپ کہہ لیں کہ اور اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب اس بک کے اندر نا تمام چیزیں لکھی تھیں, لیکن اس میں اینڈ میں ایک اور چیز تھی, وہ میں دوسرے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے.